مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت، آپ سب متعارف، 74 کی تحریک چل رہی تھی۔ مولانا خود فرماتے ہیں چونکہ تمام دینی جماعتیں اکٹھی تھی تو میرے دل میں کوئی تھوڑا سا رنجش تھی کہ مولانا ان کے ساتھ کیوں مل گئے، تو میں تھوڑا سا فاصلے پہ تھا، ختم نبوت کا کام تو کر رہا تھا لیکن اس پلیٹ فارم پہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دل میں تھوڑی سی رنجش تھی کہ مولانا ان سب کو ساتھ کیوں ملائے ہوئے۔ تو مولانا کے اپنے رسالے میں رضائے مصطفیٰ میں ریکارڈ موجود ہے، چھپا ہوا، ان کا ایک خلیفہ، ان کا ایک شاگرد عالم دین ایک دن ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے کہا مولانا ایک بڑا مبارک خواب دیکھا ہے۔ مولانا نے فرمایا مجھے سناؤ۔ کہا رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تخت ختم نبوت پہ جلوہ گر ہے، اور مولانا شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مولانا آپ وہاں کھڑے ہو کے سب سے اولا والا ہمارا نبی نعت پڑھ رہے ہیں۔ اور مولانا شاہ نورانی کی باری آئی تو وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے خطاب کر رہے ہیں۔ جب ان کا خطاب ختم ہوا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ دست شفقت پھیر کے شاباش دی۔ مولانا ابو داؤد صادق صاحب کہتے ہیں اس دن سے میری شرح صدر ہو گئی۔ میں نے کہا مولانا شاہ نورانی کے سر پہ کملی والے کا ہاتھ ہے، ان کی یہ تحریک ضرور کامیاب ہوگی۔ صرف 2 مہینے کے اندر جون اور جولائی، 30 جون 1974 کو قرارداد اسمبلی میں پیش ہوئی اور 7 ستمبر کو اس کا فیصلہ ہو گیا۔ آج میں اور آپ فخر کر رہے ہیں الحمدللہ، بیگانے بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ختم نبوت کا کام جس ہستی سے لیا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک حیات پاک کے بعد سب سے پہلا ختم نبوت کا مجاہد سیدنا صدیق اکبر، اور 1974 میں سیدنا صدیق اکبر کی اولاد میں سے ان کا ایک صاحبزادہ حضرت مولانا شاہ نورانی صدیقی خون کے ساتھ، جذبہ عشق رسول کے ساتھ، اکیلا آدمی پوری اسمبلی پہ غالب آ گیا۔